آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ، قرآن کا لحاظ ترتیب جو ہے وہ دوسرا سورہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ کفار اور مشرکین کی توقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی شرح، اس کے معاملات، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے آپ کو دیتا رہوں گا۔ تمام آیات اور ان کی صورتیں اور ان کی نشان آیت کا آپ کو بتاتا رہوں گا، تاکہ آپ بعد میں کنسلٹ کرنا چاہیں آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ چاہیے اسی لے رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ایک آپ کے عقیدے کے ہتھیار کی طرح دوں، جو آپ کے اپنے لیے بھی کام آئے اور دوسروں کو بھی آگے آپ پھر اس کی تعلیم دیں، اس کی تربیت دیں، یہ چیزیں اپنے سٹیٹس پہ لگائیں جہاں اور کئی چیزیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ انہی آیات کا نشان لے کر، انہی آیات کو اٹھا کے باقی جگہوں سے کاپی کر کے، یا جو میں کہہ رہا ہوں ان کو لکھنے کے بعد آپ سٹیٹس کے طور پہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ تو یہ تمام اقوام عالم کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں کفار اور مشرکین کی جو توقعات ہیں ان سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ اس کے منتظر ہیں؟ یہ میں پہلے بھی آیت بڑی روانی میں پڑھتا رہا ہوں اکثر گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے کل کی گفتگو میں جو بتلایا کہ جو پروجیکٹ بلو بیم ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو کچھ میں بتاتا رہا ہوں۔ تو آج باقاعدہ میں آیت کا نمبر، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ علامہ صاحب یہ جو آپ قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو یہ کہاں کہا ہے، کوئی ہمیں آیت بتا دیں۔ تو میری نظر سے کوئی چیز گزرتی نہیں ہے تا وقت کہ واقعی رہ نہ جائے دیکھنا، تو میں چیزیں دیکھ لیتا ہوں، وقت آنے پہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ آپ نے میرے سے 2-3 بار یہ آیت سن بھی لی ہوگی، 210 سورہ بقرہ۔ کیا وہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں، اللہ بادلوں کے سائے میں ملکوت کے ساتھ آ کر سارے امور نپٹائے گا، حالانکہ سارے امور کی باز گشت تو اسی کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 210 ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو میں گزشتہ اپنی تقاریر میں دہراتا رہا ہوں کہ کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو کہ جب اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے۔ تو یہاں اللہ بتا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے اس میں کہ کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو، کیا تم اس وقت کا انتظار کرتے ہو جب اللہ خود بادلوں پر سمیت اپنی ملکوت کے سوار ہو کے آ جائے اور تمہارے امور نپٹا دے؟ تو بس سوال میرا یہ ہے، بڑا ہی سادہ سا، اس پہ تو بہت سے لوگوں نے، مجھ سے بہتر لوگوں نے، مجھ سے بہت پہلے آنے والے لوگوں نے مجھ سے بہت بہتر انداز میں گفتگو کر دی ہے، لیکن میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ اقوام عالم سے ایک سوال کر کے زیادی چھوڑ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو کہ جب اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے؟ تو پھر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو، سواری کرنے کے لیے وجود کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کون سا اللہ ہے جو وجود سمیت بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا؟ یہ کون سا اللہ ہے جو وجود سمیت بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا؟ چلو سوال کے جواب میں ایک سوال کرتا ہوں، لیکن وہ سوال ایسا ہے کہ اسی سوال میں ہی میرے اس سوال کا جواب ہے جو مجھے صاحبان معرفت سن رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی پوچھے نا تم بتاؤ کہ وہ کون سا اللہ ہے جو وجود سمیت بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا، تو نہایت ہی بھولے پن سے زیدی کا یہ سوال جو اصل میں جواب ہے ان کے سامنے دہرا دینا، بھائی وہی اللہ جو 15 شعبان کو پہلے آسمان پہ اتر آتا ہے۔